حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے محمد نال پڑھنا یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے دلہ پر سارے بولنا ہے تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے حضرت اصغر کھانا گود میں حضرت اصغر کہو تیر کھانا گود میں نہر پر عباس کے بازوں کٹانا یاد ہے تیروں کی برسات میں تھوڑی میک دی آواز کھولوں بکائے سیٹنگ ٹھیک ہے تیروں کی برسات میں سیدیں نے چھوڑی نہ نماز تیروں کی برسات میں سیدیں نے چھوڑی نہ نماز زیر خنجر آپ کا پڑھنا دو گانا یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے بعد از حمد و صلات واجب الاحترام مقتدر محترم محتشم حضرات علماء کرام برادران اسلام غیور عوام اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد شاہد رضوی صاحب زیدہ شرفکم حضرت علامہ مولانا قاری محمد اقبال صاحب زادک اللہ علم کا و عمر کا و عمل کا دیگر جتنے بھی حضرات دوست احباب آج دی سالانہ شہدائی کرب و بلا دے حوالے دنال منعقدہ محفل دے اندر حاضر ہو دعائے اللہ کریم تمام دعونا ذکر مولا حسین کرنا سننا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور اللہ کریم شان حسین
سنن دی اور پیغام حسین دے اتے عمل دی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آج دی میری گفتگو دے دو پہلو ہونے نے۔ ایک پہلو اندر مولا حسین دی شان، عزت، مقام، علو اور مرتبے بیان ہونا ہے، اور دوسرا میرے بھائیوں جڑا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ حسین میدان کربلا وچوں سنیاں کے پیغام عطا فرمایا۔ اسا اس تو بہت دور ہاں، حسین حسین دا دم بھردے ہاں، اپنے آپ نو حسینی کا لوانے ہاں، لیکن کیا آپ اور میں سوچئے کہ اسا حسین دا کردار اپنایا ہے یا کہ یزید کرتوتن فالو کر دے پہ۔ اور میں عموماً علامہ شاہ صاحبہ دارانا ہے حسین دا کردار یزید دیاں بے غیرتیاں اڑاد دے نہیں، یزید دا کردار بھی بیان کریا ہے۔ کردار لفظ سونا یزید کوڑا ہے، کردار بہت سونا، لفظ ہی سونا، ویسے کردار جڑا ہے نا وہ لفظ سونا یزید کوڑا ہے۔ ادھنال کردار سوتردہ نہیں، ادھنال بے غیرتیاں سوتردیاں، ادھنال کرتوت سوتردے نہیں۔ تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا یزید دی چند کرتوت، چند بے غیرتیاں، ادھو مولا حسین دا کردار میدان کربلا دے اندر تلوار نال تلوار ہنجے نہیں ٹکرائی۔ امام علی مقام سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان کربلا دے اندر کیوں گئے، کس واسطے گئے؟ یار جدے کول نانے دی مسجد بھی ہوئے، مسلح بھی اپنا ہوئے، ممبر بھی اپنا ہوئے، او حسین مدینہ کیوں چھڑدا پیا؟ حسین اماں دی قبر نو کیوں چھوڑدا پیا؟ حسین بھائی حسن دی قبر نو کیوں پیا چھوڑدا ہے؟ خدا دی قسم ہے میرے بھائیوں، ایک اسے گلنا اڑا چھڑیاں نے۔ میں آدھائیں علامہ شاہ صاحب جدی امام حسن مجتبہ تے سیدہ فاطمہ الزہرا دی قبر ہے، اس جگہ دی قیمت عثمان غنی ادا کرنا ہے۔ میرے کریم آقا نا بیٹھے ہوئے نے مسجد نبوی دے اندر، تے میرے کریم آقا نا کھبی سائیڈ تے جنت البقیع اے جگہ نظر آئی۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان جی آمنہ دلال، فرمایا عثمان جاؤ اس جگہ دا وزٹ کر کے ذرا آؤ، چیک کر کے آؤ۔ عثمان غنی گئے اس جگہ نو، جدو ویکھے آنا آکیا اتنا مالک کون ہے؟ لوگا آکیا یہودی اتنا مالک ہے۔ آپ نے فرمایا جگہ بیچڑی، اس آکیا بیچڑی، آپ نے پیسے انہوں دیتے، جگہ خرید کے واپس آ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان 10 جگہ کیوں جی لگی ہے؟ آکیا سونے جگہ سونی آئی، میں تو آٹے نا تو خرید کے بھی آگئی۔ میرے آقا نے فرمایا میں تو آنا کیا نہیں یا رسول اللہ، تو سا کیا نہیں جگہ بڑی چنگی پہ لگ دیا، اے جگہ یہودی دے ہاتھ اندر چنگی نہیں لگ دی، نبیاں دے امام دے ہاتھ اندر چنگی دی۔ اوت قبرستان دے اندر جیڑی جگہ عثمان خریدی ہے، اس قبرستان دے اندر سیدہ کائنات کروڑا سلام ساڑھے اس سیدہ نو وہ آرام فرما رہی ہیں۔ حسین نے اس قبر نو چھوڑیا، امہ دی قبر نو چھوڑیا، امام حسن مجتبہ دی قبر نو چھوڑیا۔ کیوں؟ آخر کیا وجہ آئی؟ دوستان گرامی قدر، حسین ابن علی دا مقام آلہ، شان آلہ، جنہ نو میرے کریم آقا نے اپنے کدے ہوتے بٹھایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے لوگوں میں مصطفیٰ دے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں، میرے کریم آقا جماعت کرا رہے ہیں۔ دوران جماعت شاہ صاحب کدی کدی حسنین کریمین دووے بھائی آ جاندے ہیں، میرے آقا دی پشت مبارک ہوتے چڑھ جانا، کدی کدی سیدہ زینب آ جانیاں، وہ میرے آقا دی پشت مبارک تے چڑھ کے کھیل دیاں ہاں۔ میں آکیا آج بندے آتے نے نماز وچ نبی دا خیال آوے، نماز ٹوٹ جاندی ہے، اور میں آکیا نبی تے اللہ ہے، سنیاں علی دا خیال نہ آوے، سنیاں دی نماز ہی مکمل نہیں ہوندی۔ جلیا وہ تے نبی ہے نا، نبی
اسی جدو آدھے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد، ایدے وچ حسن دا خیال نہ آوے، حسین دا خیال جے نہ آوے، فاطمہ دا خیال نہ آوے، علی دا خیال نہ آوے، سنیاں دی نماز ہی مکمل نہیں، ساڑیاں نماز ہی ہوتا مکمل ہونیاں نہیں جدو اہل بیت دا خیال ساڑیاں نماز اندر ہوندہ ہے۔ اچھا میں عرض کر رہے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ او میرے آقا دے صحابی نے نا، ایک دن آپ قرآن پاک دی تلاوت کر رہے ہیں تو میرے کریم آقا آ گئے، عبداللہ بن مسعود پڑھتے جا رہے ہیں، آپ نے پتہ نہ چلیا میرا قرآن میرے آقا سن دے پہنے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نہیں، میں نے پتہ نہ چلیا کچھ ٹائم تو بعد نا جدو میں تلاوت کو مکمل فرمایا، میں آقا دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا، میرے آقا نے فرمایا عبداللہ جی آمنہ دلال، فرمایا عبداللہ بڑا سونا نہیں قرآن پڑھتا، آئے آئے او بولے سبحان اللہ، عبداللہ بڑا سونا نہیں قرآن پڑھتا، جی آمنہ دلال کی ہویا؟ میرے آقا نے فرمایا عبداللہ بن مسعود تو قرآن پڑھتا پہ آئے، میں محمد تیرے قرآن نہ سندا پیا، میں تیری تلاوت نہ سندا پیا، اور عبداللہ بن مسعود دے جملے آپ عرض کر دینے ہیں کریم کائنات آمنہ دلال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تسا میرا قرآن سن دے پیا، میرے آقا نے فرمایا ہاں تو پڑھتا جا رہا ہے، میں تیرے قرآن کو سندا جا رہا ہے، عرض کر دینے یا رسول اللہ اگر میں پتہ ہوندہ میرا قرآن آمنہ دلال سندا پہ آئے، جاوید بھائی تھوڑی آواز میں ایک دیکھو لو، میرا قرآن آمنہ دلال سندا پہ آئے، میرا قرآن مصطفیٰ سن دے جا رہے ہیں، میرے کریم آقا دی بارگاہ دے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں سونیا اگر میں نے پتا ہوندہ میرا قرآن سونا پیا سندا ہے، میں قرآن اور سونا پڑا، ارے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں زمانے والے آؤ، میں انہا اکھنڈ نال رکھے آئے، میں پہلی صف دے اندر موجود ہوں، میرے آقا جماعت کرا رہے ہیں، اسی اسنا دے اندر اسی حال دے اندر میرے آقا دا سجدہ لمبا ہو گیا ہے، جدو زیادہ سجدہ لمبا ہو جائے میں اپنے چیرن ہٹایا، اپنی نگاہ دے نال رکھے آئے، کی ویکھ رہے ہیں عبداللہ بن مسعود آتے نے لوگوں عجیب منظر رکھے آئے، پشت مصطفیٰ سواری مولا حسین کردہ پہ آئے، حسین نال محبت کرنا والے ہوں، حسین صدم بھرنا والے ہوں، ہم کے میں گیڑا جملہ دینا چاہنا خدا کی قسمیں آئے جدہ دل نہ ہویا سبحان اللہ آخنا دے ہو ساری رات سبحان اللہ آکے گا، میرے جملے دا میرے بھائیو استقبال نہیں کر سکے گا، گیڑا جملہ میں سارے راہ پکا کے آیا، سارے محرم دے اندر جملہ سنوں گا رہا، علی والے ہوں تو ہنوی جملہ دینا چاہنا پر دی انتظار اجے کرنی ہے، جملہ آگے دینا چاہنا، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماؤں دینے میں ویکھے آئے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سجدہ لمبا فرمایا ہے، تسبیحات لمبیاں ہو گئی آرے، ترائے پڑھنیاں سننا تھا لیکن ترائے تو کم زیادہ ہو گیا، دانا زیادہ ہو گیا، بیانا زیادہ ہو گیا، چاڑیانا زیادہ ہو گیا، سترانہ زیادہ ہو گیا، 72 تسبیحاں میرے آقا پڑھتے جا رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود آپ فرما دے رہے میرا دل کیتا ہے میں حسین نو تھلے اتار دے ہوا، میرے آقا نے دوران سجدہ ہنجا پڑے ہتھا نہ فرمایا او عبداللہ بن مسعود چھوڑ دے میرے پتروں، آج مزے لے دے میرے پتروں، آج زمانے والے انہوں پتہ لگ جاوے لوگو حسین عام نہیں ہے، نبی دا گھرانہ عام نہیں ہے، علی دا گھرانہ عام نہیں ہے، بلکہ اگر میں اپنی زبان دلال اس منظر و بیان کرا، اس گھرانے دی شان و بیان کرا کہ او میں انگیا کیا کرا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، اجے جملہ
اگے 5 منٹ تو بعد جملہ ہونے والا ہے پہلے جملے کا استقبال سچا ہے کتنا بڑا جملہ ہوئے گا اجے تے سارے مل کے آکھ لاؤ نبی کا گھرانہ بڑی شان والا بولو علی والے آؤ نبی کا گھرانہ بڑی شان والا یہ آستانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا جو بہلول دیکھا تو بولی دنیا علی کا دیوانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ والا میرے بھائیوں میرے دوستوں میں عرض کرنا چاہنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدی میرے آقا دی پشتے تے سواری کرنا والا ہے کدی میرے آقا دے اپنیاں دے تے سواری کرنا والا ہے حضرت ابو ہریرہ فرما دے نے حضرت جعفر فرما دے نے لوگوں ایک رات میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا میں کیویں گیا سونے نے ہاتھاں نو زمین تے لایا ہویا ہے حسین کریمین نو میرے آقا نے اٹھایا ہویا ہے پیار کر رہے نے نور کر رہے نے اور اسی اسنا دے عالم دے اندر میرے آقا اپنے شہزادیاں نال مخاطب ہو کے فرماندیاں شہزادیاں دسو تھوڑا اٹھ کے ڈا سونا ہے اتنے لوگ اتنیاں محبتاں میرے آقا نے اپنے شہزادیاں نال کیتیاں پھر بتاؤ کربلا دے مارکے دے اندر جب حسین ابن علی اذیت دیتی گئی حسین ابن علی دے 17 برہمن ذبح کیتا گیا حسین ابن علی دے 4 چچا زاد بھائیاں ذبح کیتا گیا حسین ابن علی دے 2 میرے بھائیوں بھتیجیاں ذبح کیتا گیا 2 بھانیاں ذبح کیتا گیا بتاؤ میرے آقا دے دل دے ہوتے کی بیتدی پہ ہوئے گی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جنہ دا دوران نماز حضرت زینب بنت جاش میرے آقا دی زوجہ محترمہ آپ فرمانیاں نے ایک رات میرے آقا آرام فرما رہے میرے آقا سو رہے دورانے میرے آقا دی نیند حسین ابن علی دی چھوٹی کی عمریں پھا کے اپنا گوڑیاں دے بل چل دے میں رڑدا نہ آتا کیونکہ وہ حسین ابن علی ہے حسین ابن علی نا گوڑے زمین نہ لائے چل دے میرے آقا دے بطن پاک کے آگے نا سواری کر رہے ہیں حضرت زینب فرمانیاں نے میں جلدی دے نال آئی میں آگیا حسین نو تھلے لاما پر میرے آقا نے فرمایا حسین نو تھلے نہ لاوی حسین نو آرام کر دے حسین جانے حسین دا نانا مصطفیٰ جانے میرے حسین نو لوٹ کرن دے حسین نو پیار کرن حسین ابن علی علامہ شاہ صاحب میرے کریم آقا دے بطن پاک اتے جدو سوار ہوئے نا پیٹ اتے جدو سوار ہوئے حسین کر چھڑیا پیشاب بال مبارک کر چھڑیا میرے کریم آقا نے فرمایا زینب پانی منگوایا ایک تو میرے آقا نے مفتیان ایک مسئلہ دسنا ہا حسین نے پیشاب کرنا ہا مفتیان مسئلہ لب بینا ہا فقیان مسئلہ لب بینا ہا میرے بھائیوں میرے کریم آقا نے فرمایا زینب پانی لے آؤ جب پانی منگوایا گیا میرے آقا نے فرمایا جے بچہ شی کرے پانی بہا دیتا جاوے بیٹی شی کرے کپڑے دھوتا جاوے یہ ادو میرے آقا نے مسئلہ بھی بیان فرما دیتا پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وضو فرمایا وضو فرمانا تو بعد میرے کریم آقا نے نماز کو شروع فرمایا نماز جب شروع ہو گئی علامہ شاہ صاحب میرے آقا نے ایک ہاتھ اپنے ناف تھلے بنے آئے اے سجا ہاتھ حسین کو اٹھا لیا وہ تو نماز جاری ہے وہ تو قیام جاری ہے وہ تو ثنا جاری ہے سورہ فاتحہ جاری ہے نال میرے آقا
صورت نو زم صورت نو ملایا حسین نو سامنے بھایا حسین نال محبت حسین نال پیار ہو رہا ہے یہاں تک میرے بھائیو روایات دے اندر آیا ہے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانیاں نے لوگ میں اپنی آنکھاں نال منظر ہے کیا ہے یہ کیا منظر نہ ہے کیا وہ دو سونا قیام فرمائے وہ دو حسین سامنے بایا ہے ایک جدر رکھو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ مبارک وسلم آپ نے فرمایا حسین آرام نال زمین دا رکھیا ہے میں کیا نماز بھجی پتہ نہیں ساڑیاں نمازاں کی میں بندہ پہ آئے اپنیاں تیریاں پتہ نہیں ہے کہ کوئی نہ سبیاں دیاں نمازاں تا اعتراض ہو رہے آئے میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے کریم آقا نے حسین کو زمین دے رکھے آئے رکوع فرمایا سجدہ فرمایا پھر میرے آقا نے حسین کو اٹھا لے آئے یہاں تک کہ میرے آقا نے سلام پھیرے آئے اور وہ سلام پھیرتے جا رہے ہیں وہ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی آنکھاں ہو گیا اکا جو سو گئے حضرت زینب بنت جحش عرض کر دیا نے سونیا کیوں رو رہے ہو تو آٹے رونا دی کیا بجائے میرے آقا نے فرمایا اے زینب میں ہونی میرے کل جبرائیل آیا ہے آکے اللہ دا پیغام دے گیا ہے اللہ دا سنیہ دے گیا ہے سونیا جتے نال محبت کر رہے ہو جتے نال پیار پہ کر دے ہو جنہوں نماز دوران اٹھا پیار کر رہے ہو ایک دن والا ہے سچ ہجری آئے گی اس ہجری کے اندر تہاڈے بیٹے نو ظلمت قتل کر دیتا جائے گا ظلمت شہید کر دیتا جائے گا میرے بھائیوں میرے دوستوں وہ مولا حسین بچپن دے جدی شہادت دیا خبر آمنہ دلال دے رہا ہے ارے حسین کے دے جگرے والا ہے میرے بھائیوں وہ جمرے سنے آئے عقیدے دیگر دینا چاہنا ہے اگر اے جمرے میرے بھائیوں اور من یاد ہو گئے انشاءاللہ سنیا دا عقیدہ بھی کھل جائے گا حسین دا قصیدہ بھی کھل جائے گا ابو بکر دی شاہ صاحب حکومت رہی ہے حسین نو اختلاف ہویا بولے آئے حسین نو اختلاف ہویا عمر فاروق دی حکومت آئی حسین نو اختلاف ہویا نہیں عثمان ذوالنورین دا میرے بھائیو جدو اقتدار آیا ہے جدو آپ کی سلطنت آئی ہے جدو آپ کی خلافت آئی ہے حسین نو اختلاف نہیں ہویا مولا علی دی حکومت آئی حسین نو اختلاف نہیں ہویا حسن مجتبی دی خلافت آئی حسین نو اختلاف نہیں ہویا جدو ہجری 59 شروع ہونے لگی ہے 59 ہجری شروع ہونے لگی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر کرتے ہیں یا رب العالمین 7 ہجری تو پہلا ابو ہریرہ موت عطا فرما دے انشاءاللہ 7 ہجری نو مہینہ میں اکثر اس ہجری دے اللہ نبی دی اولاد نو ذبح کیتا جائے گا نبی دی اولاد نو شہید کر دیتا جائے گا نبی دی اولاد نو قتل کر دیتا جائے گا دوستان گرامی قدر حسین بن علی نے ویکھیا ہے امام حسن مجتبی دی حکومت آئی جانما میرے بھائیو یہ حکومت چلائی پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حد ہوتے بیعت فرمائی 20 سال تک جناب سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حکومت کو چلایا ہے حسین و اختلاف ہویا بولو بولو حسین و اختلاف ہویا نہیں ہاں ایک گل میں ضرور کرا آئی دوستان گرامی کرا نعرہ ایک وجدہ ہے بڑا سونا نعرہ لیکن میرے بھائیوں میں دوجے مصرے دے ہوتے میرا اپنا اختلاف ہے اور کسی دا ہوتے اپنی جگہ پہ میں آپ سے نار اختلاف کرنا نعرے نار اختلاف کرنا پہلا نعرہ دے ودیا ہر صحابی نبی بولو جنتی جنتی معاویہ او علی میاں کیا سونے معاویہ تے علی دا مقابلہ ہو سکتا بلکہ لکھا کروڑا معاویہ ایک سیر سے رکھے جاؤ علی دا پھر بھی مقابلہ ہو سکتا بولے آئے علی دا مقابلہ ہو سکنا معاویہ مجتہد دار اجتہاد کرنے والے ہیں مجتہد بندہ ہونا ہے کہ اجتہاد کردہ ہے اگر غلطی ہو جائے
ہے تامی میرا مالک ایک نیکی عطا فرما دینا ہے امیر معاویہ مجتہدان امیر معاویہ کاتب بیار امیر معاویہ مصطفیٰ دی امت ممون میں آخیا کرونا سلام معاویہ نو دینے پر میں آدھا معاویہ معاویہ علی 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 نال مقابلہ نہیں کرانا علی دے ہوئے میرے آقا نے فرمایا علی حق نال ہوندہ ہے حق علی نال ہوندہ ہے میرے آقا نے فرمایا انا مدینہ العلم والی بابوا انا دار الحکمت والی بابوا ارے میرے بھائیو صحیح ترمذی نے اندر حدیث طیبہ ہے میرے مولا علی المرتضیٰ نے لونڈی لے آنی لونڈی دے نال صحبت کی دیئے چند لوگانوں میرے بھائیو علی دائے فیل چنگانا لگا اعتراض کر دیتا ہے میرے آقا نے منبر منگوایا میرے آقا غصے دے اندر آ گئے میرے آقا نے فرمایا او میرے علی دیوتے اعتراض کرنے والے آؤ کان کھول کے محمد کا جملہ سن لو میرے آقا نے فرمایا او لوگو علی امی وانا منا میرے آقا نے فرمایا لوگو علی محمد بچوئے محمد علی بچوئے علی نال مقابلہ معاویہ دا کرنا بولیا ہے میں عقیدے دی گل کر رہا ہوں مقابلہ نہیں کرنا ہے تواضع نہیں کرنا تقابل نہیں کرنا ہے علی 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 اعلیٰ ہے علی عزت والا علی شان والا ہے بہار بشان اکرام قدر 20 سال تک جناب سیدنا حضرت امیر معاویہ آپ نے حکومت چلائی ہے لیکن اس میں اختلاف ہویا نہیں پھر جدو میرے بھائیو جب یزید برسر اقتدار آیا ہے حسین نے بغاوت کا جھنڈا بلند کر دیتا ہے ارے یزید کے کر رہا اور یزیدیاں بے غیرتیاں سنے آئے یزید کردوں سنے آئے میرے بھائیوں یزید کے کر رہا یزید میرے بھائیوں مصطفیٰ دی شریعت دیاں حدانوں پامال کرنے والا نماز یزید نہ پڑھ رہا قرآن وہ نہ پڑھ رہا کتیاں دیاں بھیڑیاں کروانا فاسقہ فاجرہ سود خوریاں کردہ جب گورنر مدینہ نے کول یزیدہ پیغام آیا عبداللہ بن عمر دے کولو بیگ لے جائے عبدالرحمن بن ابو بکر دے کولو بیگ لے جائے عبداللہ بن زبیر دے کولو بیگ لے جائے حسین بن علی دے کولو بیگ لے جائے جدو چلدا چلدا حسین دے کول آیا آپ نے فرمایا او گورنر مدینہ اے سر کٹ سکتا ہے لیکن بے غیرت حکمران دے سامنے جھک سکتا بولو جھک سکتا نہیں کیونکہ دوستان گرامی قدر آج کل یزیدی ناجائز اولاد پیدا ہو گئی ہوئی ہے یزید نو میرے بھائیوں ناجائز پیو منے ہویا ہے میں ساڑھے سرگوزے دے اندر بھی یہ جامل وانے پیدا ہو چکے ہوئے نے جنہیں میرے بھائیوں یزیدیاں وکالتہ کر رہے ہیں لوگوں کا سمجھ آ گئی ہوئے گی میں نہ لے چھڑ رہا ہے کہڑا میرا خرچہ ہوتے گھر ہوندہ ہے عطا اللہ پر نکالے یزیدی ناجائز اولاد ہے یزیدہ ناجائز پتر بنے ہویا ہے آتا ہے شاہ صاحب اگر میں یزید دی وکالت نہ کرا معاویہ نہیں بچدا میں آکے سونیا بات نوح دے پترہ دی پہلو وکالت کرے آئیں نوح کا بچے اللہ دے نبی نے فرمایا انہو لیس من اہلک فرمایا میرے اہل بچو ہے ہی نہ میں ہویا نوح پیدا نوح نے کی تو آیا ہے لیکن آخیا نانا ساڑھا ہوئی ہوندہ ہے جیڑا پیو دی زندگی نو فالا کرن والا ہوندہ لیکن میں قرآن دی آج پڑھ دینا فرمایا یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی اللہ زندہ بچو مردان کر رہا ہے مردہ بچو زندان کر رہا ہے تو ساکھنا ہے مولوی جی ہے کہ میں ہونا ہے میں آگیا پیو کاتب بھیا پتر بے غیرت جام کھلوتا سبحان اللہ ماشاءاللہ پتر کی ہو جیا پیدا پتر کرتوت پتر بے غیرتیاں کرن والا ہے ہاں میں جملہ دینا چاہنا وہ جملہ آگے آئے جنہے واسطے میں تو ہن ریڈی کر رہا استقبال کرنا ہے میں آخیا او یزید نو اپنا پیو منن والے یزیدی وکالت کرنے والے جو میں خطبے دے دوران
آیا کریمہ تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا ہے میرے رب نے فرمایا وَيَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فرمایا میرے معبود وہ ٹائم یاد کرو وہ وقت یاد کرو جدو ہر طبقے دے بندے نو دے امام مگر اٹھایا جائے گا امام پیچھے اٹھایا جائے گا ہمیں کیا یزید کی وکالت کرنا لیا مناظرہ نہ کرا گا پر اے ضرور جملہ دیوانا قیامت آنے دیانے تیرا حشر یزید نہ لوئے گا سنیا دا حشر حسین بن علی نہ لوئے گا نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری حسینیت یزیدیت یزیدیت میرے بھائیوں کون حسین بن علی حسین حسین یزید یزید بلکہ میں دیا کیا کرنا حسین دے بارے میں دیا کیا کرنا رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھتا ہے حسین کی بولو بولو علی والے ہو رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھتا ہے حسین کی اجے بھی پوچھتا ہے حسین کی ایران نے سب یزیدی ٹولے بغیر دڑ کو حسین بولے ایران نے سب یزیدی ٹولے بغیر دڑ کو حسین بولے شہید دیو یہ زندگی اجے بھی پوچھتا ہے حسین کی اجے بھی پوچھتا ہے حسین کی کون حسین حسین کو دی نبی چپلیا تیر رائے امام جلیا حسین پلتا دپن مجیے حسین پلتا دپن مجیے اجے بھی پوچھتا ہے حسین کی بولو بولو حسین پلتا دپن مجیے بولو بولو حسین پلتا دپن مجیے اجے بھی پوچھتا ہے حسین کی اجے بھی پوچھتا ہے حسین کی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھتا ہے حسین کی حسین ابن علی آپ دوستانے گرامی قدر میں عرض کرنا چاہنا حسین کے نال محبت کرنے والے پیار کرنے والے فقط پیار کا یہ تقاضا نہیں کہ حسین کا ایک دن ذکر کر لیا تو یہ پیار کا تقاضا ادا ہو جائے گا اور میں آگے سنیا اہل بیت کا ذکر تھوڑا نہ کیتا کر رج کے کیتا کر ٹکا کے کیتا کر پورا سال پتہ لگے حسین حسین کر کے گزاریا کر میرا مالک تیرے تن بھی پاک کر دے گا مالک من بھی پاک فرما دے گا کیوں والے بیت کا ذکر تھوڑا کرنا راج کے کیتا کر لوگوں پتہ چل جائے اسا حسین نو منن والے ہاں اسی حسینی ہاں پر میں آدھائے حسین کا ذکر کیا ہے حسین کا کردار ہے پہلا حسین نے جڑا کام کیتا پیغام حسین اور پیغام کربلا جڑا پہلا ساڈے کول آیا مولا حسین نے گورنر مدینہ اپنا جو اس نے اپنا واقعہ یزید کی بات کرو آپ نے فرمایا ریجیکٹ
یزید کی بیعت نہیں کرنی. کیوں؟ آپ نے فرمایا لوگو میرے کریم آقا نے فرمایا من رعا سلطانا جاہرا مستحلا. آپ نے فرمایا لوگو میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب جابر حکمران نو ویکھو ایسا حکمران ویکھو جڑا قرآن دے حلال نو حرام کر چھڑے. اے یزید کے کردا ہا اے قرآن دے حلال نو حرام کر رہا ہے, قرآن دے حلال نو حرام پیا کردا ہے, حرام نو حلال کر رہا ہے. اے یزید دا پہلا کرتے گا, اے یزید دا میرے بھائیو پہلی بے غیرتی آئی. حسین ابن علی اور میرے بھائیو سامنے آ گئے نے اعلان بغاوت کر دیتا ہے. بغاوت دا جھنڈا حسین ابن علی نے بلند کر دیتا ہے. دوستان گرامی کرا مصطفیٰ دے دین دیا حداں نو پامال کرنا والا, شریعت دیا حداں نو پامال کرنا والا اے یزیدہ, خانہ کعبہ دا خلاف چلاؤن والا یزیدہ, حضرت ابراہیم علیہ نبی جناب علیہ السلام آپ دا او بکرا او زکیہ جنو آپ نے اسماعیل دی جگہ تے آیا او دیا سنگان جلاؤن والا یزیدہ. میرے بھائیوں میرے آقا دی مسجد نبی دے اللہ ترے دے آرے سواریاں بندن والا یزیدہ. ہر دوستان گرامی کرا مدینے دیاں عورتوں نے اپنے قافلے والے واسطے حلال کرنے والا بے غیرت یزیدہ. ہر دوستان گرامی کرا میں آج بھی حکمران آنو آج آلے سعود رو اگر میرا پیغام ریکارڈ ہو رہے آئے بھیج بھی آئے آلے سعود اللہ. میرے بھائیو یزید سواریاں بنیاں انہا بنی اسرائیل انہا یہودیاں لے آئی جنڈا اور تا گڑیاں لے آکے رسول اللہ نے روزے دا تقدس پامال کیتا ہے. ارے میں آگے آجے آج ہونا بابا خادم رضوی جونا اور تینا 10 سڑدہ ہو لوگو اور زمانے والے آؤ کہ میں رسول اللہ دی مسجد اندر گڑیاں لے جا رہے آئے کہ میں رسول اللہ دی مسجد نا تقدس پامال کر رہے آئے. ارے میرا بابا خادم حسین ادھر رندہ دا ادھر نالا دا او مولوی ذرا پڑھنا قدر نبی دا قدر کیا ہے تو ہر نبی دا کیا پتا ہے قدر نبی دا یزید سواریاں بنیاں آل سعود گڑیاں لے کے روزہ رسول دا تقدس پامال کردائے. یہ بھی اس ولاد وچوں جم کھلوتے نے بنی اسرائیل یہودیاں دے ایجنٹ نے. میرے بھائیو دوستان گرامی قدر میں عرض کرنا چاہنا حسین ابن علی آپ نے فرمایا میرے جنیاں سواریوں میں مصطفیٰ دی مسجد اندر تے نہیں بنن دے مگا. اوے یزیدہ کل کھول کے سن لے میرے بھائیو اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. فرمایا او دی اطاعت
ملاقات نہ کرے آئے اودی بیعت نہ کرے آئے انہوں اپنا حاکم تسلیم نہ کرے آئے اگر میں موجودہ پیران دے آواں تے میرے بھائیوں میں آکھاں جیڑا پیر تیرے میرے گھر بڑھ کے تیریاں میریاں بیٹیاں کو مٹھیاں بھراوے کول بھاوے انہوں ایس دارے وچ لے آ کے انہوں کٹ نہیں انہوں کٹ گھٹ نہیں انہوں کٹ پتہ لگ جاوے اے پیر نہیں پیر ہوندہ ہے جدا دل بھی مصطفیٰ دا ہوئے جدا من بھی مصطفیٰ دا ہوئے یزید کہہ کردا او باش لڑکیاں نال کھیڑدا ہا شرارتی لڑکیاں کول بہندا ہا میرے بھائیو مٹھیاں پر بہندا ہا یزید کتیاں دیاں بھیڑیاں کر بہندا ہا یزید بے نمازی ہا جے اے امر ساڈے اندر پائے جا رہے نے پھر حسینی دے دعوے دار اسی کوئی نہ بات اسی فالو یزید نو پہ کر دیا یہ نماز نہ پڑھے ہوئی تو نماز یزید نہ یا پڑھدا جو قرآن نہ پڑھے ہوئی تو قرآن یزید نہ یا پڑھدا یہ سود خالیاں دے سود خوری دے کاروبار کے ہوئی اے یزید کردا ہے گا یہ کتے بڑھا میں اے یزید کردا ہے گا مسجد نبوی اندر نہ جاوے اوتے جا کے میرے بھائیو جیڑا ترے دے آڑے نماز نہ جماعت ہوئی نہ اذان ہوئی اے کرتوت یزید کرنے والا ہے حسین ابن علی نے اپنا بغاوت دا جھنڈا بلند کیتا ہے آپ نے فرمایا او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے دھوب شبیر دی زندہ نانے دا اسلام حسین ابن علی نے میدان کربلا چو تو ان میں ترے پیغام ترے سنے دیتے پہلا سنے اے دیتا بغیرت حکمران میں سپورٹ کرنا نہیں بغیرت حکمران کے سامنے جھکنا نہیں بلکہ فرمایا مر رہا سلطانا جائرا مستقیما جیڑا حکمران جیڑا حاکم اللہ دی حدود نو پامال کرے او دے سامنے ایک ڈٹ وینا حسین دی سنت ادا ہو جاتی ہے حسین ابن علی نے اپنے نانے دی مسجد میں چھوڑیا مکن چھوڑیا مدینہ چھوڑیا دو محرم الحرام نو ایک قافلہ چلدا چلدا مکہ دی سرزمین دے ہوتے آیا اور میں آ گیا حسین نہ ڈر آیا حسین بے خوف آیا حسین نو خدا تو علاوہ کسی ہوری دا ڈر ہو سکدا او یزید کے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ آپ دے دور حکومت دے اندر نا خلیفہ منصور وہ بادشاہ اس نے نا امام جعفر صادق نو بڑا دمکایا ڈرایا یہ ڈر جائے گا لیکن امام جعفر صادق آپ نے فرمایا تنے نہیں پتا میرا ابا حسین جلیا وہ تو یزید دے سامنے نہ ڈریا تو یزید دا کیاں یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا اس سے کہا میں کر لوں گا میرے بھائیو حضور دادا علی جویری رحمت اللہ علیہ کچھ الماجوب دے اندر آپ نے اس واقعی نے نقل فرمایا آپ فرماندے نے اس نے ایک دن پر آپ کو گنڈا بنایا آج میں جعفر صادق نو بلاونا کمرے اندر کھڑیا نہ ہوئے آئے استقبال نہ کرے آئے نہ میں کھڑا ہوں گا نہ تسی کھڑے ہوئے آئے استقبال ہونا دا نہیں کرنا ہونا دی انسلٹ ہو جائے گی بے عزتی ہو جائے گی ایسا یہی چلنے گا میرے بھائیو خلیفہ منصور دا آرڈر کیا نا آپ نے فرمایا میں تنگ نہ کرو اسی اللہ دے ولی ہاں اللہ نہ لو لگی ہوئی ہے میرے پاس ٹائم نہیں جو بار بار اس نے نا پیغام سنیا بھیجیا آپ وہ دربار اندر گئے کم الٹ ہو گیا حضور داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا مومنہ الٹ ہو گیا ہے کم الٹ ہو گیا ہے حضور داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرمانے نے یہ تو سارا دلال خلیفہ منصور نے کمرے اندر داخل ہویا ہے منصور کھڑے ہو کے زہرا دے پتر دا استقبال کرنا پیا ارے آپ واپس آ گئے نے میرے بھائیوں میرے دوستوں اتنے اندر جڑے خلفاء جڑے ہوتے منن والے ہیں وہ آتے نے منصورا سن آکے آیا کھڑے نہ ہویا ہے آپ کھڑا ہو گیا ہے ایسا کہ آئے لوگوں کھڑا ممی نہ ہویا سائیاں کروا لیا آکے آؤ کے ایسا کہ جدو جعفر صادق آیا ہے سجے بھی اجدارا خبے بھی سبا یا دو شیر آرنا نے اپنے امون کھلویا ہونا کیا او بے غیرت اگر مصطفیٰ دے پتر واسطے کھڑا نہیں ہوئے گا اسی تیری بوٹی بوٹی کر دینا ہے اسی تیری تباہ و برباد کر دینا ہے میں آکے آئے تے بابا یزید مقابلے نے اندر آیا ہے یزید قرآن روکنا والا یزید نماز نہ پڑھ رہا حسین نے تراوے کھڑ گئی تھے آپ نے پائچ بھی نہ کی تھی آپ نے فرمایا لوگو سارا کٹ سکتا ہے لیکن حسین تلاوت چھوڑ سکتا
سارا کر سکتا ہے لیکن حسین نہ مارنا چھوڑ سکتا نہیں باہر دوستہ نگرانی کرو دو محرم نارا منو ایک کافرہ چلتا چلتا کربلا